اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نمک کا صدقہ ماہ سفر میں اس طرح کچھ دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، صدقہ اسلام کی روح ہے۔ یہ محض مالی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنے، رزق کو بڑھانے، بیماریوں کو دور کرنے اور بلاؤں کو ٹالنے کا ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کو انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صدقے کے ذریعے نہ صرف دنیاوی مصائب ختم ہو جاتے ہیں بلکہ انسان آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی صدقے میں ایک چھوٹا سا عمل بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسی صدقے میں یہ صدقہ چھوٹا مگر عظیم عمل ہے۔ نمک کا صدقہ دینا، خاص طور پر جب یہ صدقہ ماہ سفر میں ادا کیا جائے تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماہ سفر کو بہت سے لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ تاہم یہ بات حقیقت ہے کہ بعض مہینے آزمائشوں، ابتلاؤں اور فتنوں کے لحاظ سے دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ صفر و مسفر کا بھی ہے۔ اس مہینے میں بعض لوگ بیماریوں، مالی تنگی، گھر کے جھگڑوں اور ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام اور اولیاء کاملین نے صدیوں سے اس مہینے میں خاص طور پر صدقے کی تلقین کی ہے تاکہ ان آزمائشوں سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ نمک جیسی معمولی اور عام چیز کو صدقے کے طور پر کیوں پیش کیا جائے؟ کیا اس میں واقعی روحانی طاقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں۔ جب نیت خالص ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، نمک وہ چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں استعمال فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ بہقی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ نمک کھانے سے قبل کھانے والا شخص ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا ہے، اگر وہی چیز صدقے میں دی جائے تو اس کا اثر کتنا مؤثر ہوگا۔ یہ ایک روحانی راز ہے جس سے اولیاء کرام نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ ماہ سفر میں نمک کا صدقہ دینا ایک مجرب اور آزمودہ روحانی عمل ہے۔ روحانی شخصیات جیسے حضرت امام جعفر صادق، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، دیگر اولیاء کرام سے بھی یہ منقول ہے کہ ماہ سفر میں ہلکی سی آزمائش کو بڑی مصیبت میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے صدقہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اگر نمک جیسی خالص، سادہ اور عاجزانہ چیز سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نمک کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت ہی سادہ مگر دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک شخص روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا نمک جو سادہ ہو، خوشبودار یا زعفرانی نہ ہو، کسی فقیر، مستحق، یتیم یا بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے دے دے اور دل میں یہ نیت کرے کہ اللہ میں اس صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں، مصیبتوں، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے تو اس سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اسی عمل کی بدولت لوگوں نے دیکھا ہے کہ بند کاروبار چلنے لگتے ہیں، قرض داروں نے قرض اتارنا شروع کر دیا، بیماریوں میں افاقہ ہونے لگا، گھروں کے جھگڑے ختم ہونے لگے، بند رشتے جڑنے لگے، سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو سکون اور روح کو طمانینت حاصل ہونے لگی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک چھوٹے سے عمل سے، یعنی نمک کا صدقہ جو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ماہ سفر میں ادا کیا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیاء کی کتابوں اور عوامی تجربات میں ملتے ہیں جہاں صرف نمک کا صدقہ دے کر انسان نے اپنی تقدیر بدل لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ معمولی سے عمل میں بھی اپنی رحمت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو چیز آسان ہو، سستی ہو، ہر بندہ کر سکے، وہی زیادہ قابل عمل ہوتی ہے۔ نمک ایک ایسا ہی ہے
آپ کو کسی بڑے خرچے کی ضرورت نہیں، کسی خاص وقت کا انتظار نہیں، اور نہ ہی کسی پیچیدہ طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ بس نیت کر لیں، نمک لے لیں اور مستحق کو دے دیں، ساتھ میں دل سے دعا مانگیں، اللہ سے تعلق قائم کریں اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ماہ سفر میں جب اکثر لوگ بے چینی، خوف اور غیر یقینی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، تب یہ چھوٹا سا ایک عظیم روحانی ڈھال بن جاتا ہے عمل۔ یہ جب کوئی بندہ اخلاص سے اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، اللہ اسے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 261۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ نمک اگرچہ دنیاوی اعتبار سے قیمتی نہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ وہ دانہ ہے جو سینکڑوں گنا پھل دیتا ہے، خاص کر جب اسے سفر کے مہینے میں خالص نیت سے صدقے میں دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے فرمایا، ماہ سفر میں اگر تم نے نمک کا صدقہ دے دیا تو تم نے گویا اپنے سر سے بلاؤں کا سایہ اتار پھینکا۔ ناظرین، آج کے دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری، نفسیاتی دباؤ، خانگی، جھگڑے عام ہیں، ایسے میں یہ عمل کسی نعمت غیر مترقیہ سے کم نہیں۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ جو شخص دوسروں کی خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت، دولت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل ماہ سفر میں نمک کا صدقہ دینے کا ہے کہ جس کا صدقہ دینے سے چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ صدقہ کرتے ہیں، ساتھ ہی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں رزق آنے لگے گا، دولت آنے لگے گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات دگنی ترقی کرنے لگے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا کوئی ذرائع معاش نہیں، کوئی ذریعہ نہیں جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے رزق اور دولت ملنے لگے گا جہاں آپ نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کبھی وہاں سے بھی دولت، پیسہ اور رزق مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ماہ سفر میں نمک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جو کہ قیمت میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ بس آپ تھوڑا سا مٹھی بھر نمک لے کر اس کا صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں دولت اور پیسے کے جتنے مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے، آپ دولت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ سفر کے مہینے نمک کا صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، اور صدقہ دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ویڈیو سکپ کر دی تو بہت ہی ضروری باتیں ہوں گی جو رہ جائیں گی، جس کے بعد عمل کرنے سے آپ کو اتنا فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو زندگی میں ترقی کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے انگوٹھی میں پتھر پہنتے ہیں۔ کوئی فیروزہ پہنتا ہے تو کوئی نیلم، کوئی اور پتھر پہنتا ہے۔ اصل میں پتھر کے اندر روحانی طاقتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری زندگی سے بے برکتی کو دور کرتی ہیں، جو منفی اثرات ہوتے ہیں، منفی روحانی اثرات کو دور کر دیتی ہے، جس کے بعد ہم ترقی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انگوٹھی میں پتھر پہنا کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ نمک کا صدقہ دیتے ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے بہت سے روحانی مسائل، بہت سی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جن رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی، کاروبار میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کاروبار جا رہا ہوتا ہے تو کسی بھی کام کو کرنے کے بعد کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ نمک کا صدقہ دیتے ہیں تو
یہ تمام روحانی مسائل اور رکاوٹیں دور ہو جاتے ہیں، جس کے بعد آپ کے گھر میں دولت، پیسہ اور رزق آنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار چل جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہیں یا آپ کا کوئی مقصد ہو جو پورا نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں غربت آ چکی ہے، بے برکتی ہے، تو بس اب آپ جس طریقے سے نمک کا صدقہ دینے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے سے آپ نے ماہ سفر میں نمک کا صدقہ ایک بار ضرور دے کر دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو ہیں، تمام پریشانیاں جو ہیں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، ایک شخص داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں پہلے بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا، میرے گھر میں پیسے، دولت اور برکت کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، میرے ایک نہیں بلکہ کئی کاروبار چلا کرتے، ہر کاروبار میں منافع ہی ہوا کرتا تھا، میرے پاس زمین ہوا کرتی تھی، مویشی ہوا کرتے تھے، میرے پاس بہت نوکر چاکر ہوا کرتے، لیکن یکا یک پتہ ہی نہیں کیا ہوا، ہر طرف سے مجھے نقصان ہونے لگا۔ میرا پہلے ایک کاروبار نقصان میں گیا، جس کے بعد میں نے بند کیا، پھر دوسرا، اب تیسرا، ایسے کہ میرا کوئی کاروبار باقی نہیں بچا، جس کے بعد آہستہ آہستہ میری زمینیں بکنا شروع ہو گئی، میرے مویشی مرنا شروع ہو گئے، میں جو نیا کاروبار شروع کرتا، جو بھی کام کرتا، اس میں نقصان ہی ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت کا ہم کھانا پیٹ بھر کر کھا جاتے ہیں اور دوسرے وقت ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تاکہ اگلے وقت کے لیے کھانا بچایا جا سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں عرش سے فرش پر کیسے آ گیا۔ مجھے کبھی لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے، تو کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری قسمت ہی بری ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ ان تمام مسائل کی کیا وجہ ہے۔ اس شخص کی بات سننے کے بعد داتا علی حجویری کچھ دیر کے لیے اس کی پیشانی کی جانب دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے ہیں، اور اس کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اصل میں تم پر کچھ روحانی مسئلے جا رہے ہیں، کچھ روحانی مسائل کی وجہ سے یہ تمام مسئلے، پریشانیاں، غربت تمہاری زندگی میں آ رہے ہیں، اور جب تک یہ روحانی مسئلے دور نہیں ہوتے تم کبھی بھی نہ دولت مند ہو پاؤ گے، نہ ہی خوشحال، بلکہ تم اتنے ہی غریب ہو جاؤ گے، 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاؤ گے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سے روحانی مسائل، مجھے کچھ تو بتائیں اس کی، جس کے بعد داتا علی حجویری کا کہنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جادو، اکثر جب بھی کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشحال ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ دشمنی کھلی تو نہیں ہوتی، یعنی کھلے عام تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تم سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اسی لیے وہ اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے کے لیے جادو کروا دیتے ہیں۔ جادو تو برحق ہے، پھر چاہے کالا جادو ہو، سفلی علم ہو یا کسی بھی قسم کا علم ہو، جادو اثر ضرور کرتا ہے، اور جب کوئی شخص روحانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو جادو اس شخص پر بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے۔ اس طرح حسد اور جلن کے مارے رشتے دار بندش کروا دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بندش کا عمل کروانا اتنا آسان ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ویسے تو بندش کا عمل کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے، لیکن بندش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک تالا لیا جاتا ہے، اس تالے پر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس پر بندش کروانی ہوتی ہے، اور ایک لفظ کو 7 بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی 7 بار وہ لفظ اس تالے پر پڑھا جاتا ہے تو تالے کو بند کر دیا جاتا ہے، اس تالے کو یا تو کنویں یا پھر ندی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جب تک یہ تالا کنویں یا ندی میں موجود رہتا ہے اور کھول کر اس تالے کو پھینکا نہیں جاتا، ندی اور کنویں سے بندش ہوئی رہتی ہے۔ پھر اگر
बंदिश कारोबार पर करवा दी गई तो कारोबार नहीं चलेगा, रिश्ते पर करवा दी गई तो रिश्ता नहीं होगा। इसके बावजूद लड़का और लड़की बहुत खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता ही क्यों ना हो, इसलिए बंदिश का अमल भी बेहद ख़तरनाक है। लेकिन माए सफ़र में नमक का सदका देने से कितना ही सख्त जादू हो या बंदिश हो, सख्त से सख्त जादू और बंदिश ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर नज़र बद की वजह से तमाम मुसीबतें पर परेशानियाँ आ रही हैं तो नमक का सदका देने से नज़र बद उतर जाती है। तो नाज़रीन, नमक का सदका देने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ले लेना है। बेशक आप एक चमच ले लें या एक मुट्ठी नमक ले लें, जितना मर्जी आप नमक ले लें, बस आपने थोड़ा सा नमक लेकर उसे एक कटोरी में डालकर अपने सामने रख लेना है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ नमक मौजूद नहीं होता, क्योंकि हर घर में ही खाना पकाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, नमक कितना ही बरकत वाला है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि जिस खाने में नमक शामिल ना किया गया हो वो खाना आपको जायका ही नहीं देता। फिर चाहे आप छोटा भुना गोश्त ही क्यों ना हो पका लें, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे तो छोटा भुना गोश्त भी आपको जायका नहीं देगा। इस गोश्त के मुकाबले में अगर आप भिंडियाँ या कोई भी सब्ज़ी पका लें लेकिन इसमें बाकायदा नमक शामिल करें, वो भिंडियाँ भी आपको गोश्त से ज़्यादा मज़ा देंगी। ये नमक ही की बरकत है। तो आपने थोड़ा सा नमक ले लेना है, इस नमक को किसी भी बर्तन में डालकर अपने सामने रख लेना है। अब आपने एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, 3 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे कोई छोटा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे नाज़रीन, ये दुरूद पाक आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। तो जब आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो इसके बाद आपने पूरे 33 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इसी तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई शख्स कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो वो इस चीज़ का इकरार करता है कि वो बेबस है, उसके अंदर ना तो नेकी करने की ताकत है और ना ही कोई बड़ा काम जो कुछ करता है फिर अल्लाह की दी हुई ताकत के बलबूते पर ही करता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से इंसान अपनी बेबसी का इकरार करता है। इसी तरह से अल्लाह ताला की मदद इंसान के कामों में शामिल हो जाती है। और इस चीज़ को आप खुद सोच सकते हैं कि जब इंसान के कामों में अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है तो काम कैसे बनने लगते हैं। इसीलिए अगर आपके भी काम नहीं बनते हैं, मुश्किलें परेशानियां आ जाती हैं, रुकावटें बहुत आ जाती हैं, तो कोशिश किया करें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला से मदद तलब किया करें, अपने कामों में आसानी पैदा किया करें। जब आप पूरे 33 बार पढ़ लें तो इसके बाद आपने 33 बार ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप कहें अस्तगफिरुल्लाह, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह को भी पढ़ना है, इसका विर्द कर लेना है। प्यारे नाज़रीन, माए सफ़र में जितना मुमकिन हो सके इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। इस्तिग़फ़ार की कसरत करना ना सिर्फ हमारे गुनाहों को दूर कर देता है बल्कि गुनाहों की वजह से मुसीबतें, परेशानियां, रिज़्क़ की तंगी भी जो आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जितना मुमकिन हो सके इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। जब आप पूरे 33 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ लें तो इसके बाद आपने 33 बार ही ये 2 इसम मुबारक पढ़ लेने हैं, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु। ये आपने 33 बार प्यारे नाज़रीन पढ़ लेने हैं। ये आप 33 बार पढ़ने के बाद प्यारे नाज़रीन, ये सिर्फ 33 बार पढ़ने के बाद
یہ جو پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت فرما دیتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی دعا میں آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار وہیں درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اب نمک پر دم کر دینا ہے، اور اب پیارے بہن بھائیوں اس دم ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہیں ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس نمک کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کھانوں کے ساتھ گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے۔ یہ دم ہوا نمک، جب تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کرنا ہے تو اب نمک کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی غریب کو دے دیں، تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانا پکانے کے لیے اپنے کھانوں میں استعمال کر لے۔ نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اس نمک کو آپ کوئی ایسا کھانا پکا لیں اس نمک سے جس میں یہ نمک شامل کر کے آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں۔ آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت جو نمک دم کیا ہوا رہ گیا ہے اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر دینا ہے، اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، اور آپ محلے داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ ہے غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالی ماہ سفر میں آپ نمک کو صدقہ کر دیتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے جن کی وجہ سے تنگ دستی آ رہی تھی وہ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، ایک بار ماہ سفر کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جائیں گے۔ رزق کی تنگی، پریشانی، مالی تنگ دستی سب ختم ہو جائے گی، آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔